نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں تفکر یعنی غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا۔ ہمیں دونوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پہلے دنیا کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا میں تفکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کی چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً اپنی صحت ہے، اس کو انسان بہتر رکھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اپنا لباس اعتدال کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرے، اپنی رہائش بہتر کرنے کی کوشش کرے، جتنے بھی اپنے جسم کی ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، ان کو انسان بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی یہ تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے ہمارا رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں اچھائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو دنیا کو بہتر بنانے کی تلقین فرمائی آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ظاہری حالت خستہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اس کو ان کو درست کر سکے؟ تو پھر وہ صاحب گئے اور جا کر انہوں نے غسل کیا، اپنے بالوں کو اور حلیے کو درست کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ پہلی حالت بہتر تھی، یہ حالت بہتر ہے کہ آدمی ایسے محسوس جیسے شیطان ہو؟ آپ نے یہ الفاظ اختیار فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری حلیہ بھی درست ہونا چاہیے۔ ایک اور صاحب آئے تو ان کے کپڑے بہت ہی خستہ اور کم قیمت کے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا نہیں فرمایا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہر قسم کا مال عطا فرمایا۔ تو آپ نے پوچھا کیا عطا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے بھی عطا فرمائے ہیں، اونٹ بھی عطا فرمائے، غلام بھی عطا فرمائے ہیں، بکریاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے جسم پر اپنی نعمت دے کر خوش ہوتے ہیں، تو اپنی حالت اچھی کیجیے۔ تو آپ نے دیکھے ان کو اپنے کپڑے مناسب پہننے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو دنیا کو بہتر کرنے کی بھی ہمیں تلقین کی گئی، ہم دنیا کو بھی بہتر کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور جتنی دولت کی جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ ان چیزوں کا حصول بھی ضروری ہے۔ ان میں سستی کمی کوتاہی کرنا یہ بھی شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ جس آدمی کے پاس رزق حلال پہلے سے میسر مہیا نہیں ہے، اس کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے۔ تو جتنی دولت کی ضرورت ہے اتنی دولت حاصل کرنا فرض ہے۔ جتنی دولت خود اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے یا زیر کفالت افراد کے لیے کافی ہو سکے اتنی حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے ہاں مختلف حالات و واقعات ملتے ہیں کہ فلاں شخص دیکھیں اتنا اللہ والوں کی، اللہ کی طرف اتنی توجہ ہے، کسی دنیا کسی فکر نہیں ہے، انہوں نے پوری زندگی کبھی شادی نہیں کی، وہ سارے دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ سارا دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو ان کو رزق کمانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے رزق میسر مہیا ہے، پھر تو ان کی حالت ماشاءاللہ مبارک ہے۔ اور اگر وہ ان کے پاس پہلے سے اتنا رزق مہیا نہیں ہے اور ان کے گھر والے یا خود اپنی ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے نہ ہونے وجہ سے پریشان ہیں، تو ظاہر ہے ان کی پھر یہ حالت قابل تعریف نہیں ہے، وہ اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کو بھی بہتر کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، صحت بہتر کرنے کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت میرے صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، فتح مکہ کے موقع پر وہ آپ کے ساتھ تھے، تو بیمار ہو گئے، تو آپ ان کی عیادت تشریف لے گئے۔ تو پھر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ میری موت بہت قریب آ گیا ہے اور اب بچنے کا امکان نہیں ہے، تو کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ نصف کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ 1/3 کر دوں؟ میں کہ فالثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 کر دیں لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے ان کو فرمایا انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، او کما قال علیہ السلام، کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غریب نادار چھوڑ کے جاؤ
وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میرے تو ایک ہی بیٹی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا پھر اپنی حدیث سنائی. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی وصیت بھی کرنا چاہے مال و دولت کے بارے میں تو وہ ثلث سے بھی کم کرے. اس حدیث کی وجہ سے اپنے اتنا دولت حلال جائز طریقے سے کمانے کی کوشش کرنا دوسرے فرائض کو ادا کرتے ہوئے کہ اپنے بعد اپنے ورثاء بھی خوشحال رہیں، زندگی صحیح گزار سکیں، یہ بھی دین کی ترغیب ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہمیں دیکھنی چاہیے. صحابہ کرام کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ صرف عبادت کرتے ہوں، باقی دنیا سے بے خبر ہو گئے ہوں، غافل ہو گئے ہوں. غور و فکر کرتے تھے. علاقے بھی انہوں نے فتح کیے ہیں، معاشی حالات ہی حالات بہتر کیے ہیں اور صحابہ کرام کے لیے وظائف بھی مقرر کیے ہیں. اور کلوا من الطیبات کا حکم بھی ہے کہ عمدہ غذائیں کھائیں اعتدال کے ساتھ. تو دنیا کے بارے میں غور و فکر بھی ضروری ہے تاکہ بہتری آ سکے، اور آخرت کے بارے میں غور و فکر بھی ضروری ہے. پھر آخرت کے بارے میں غور و فکر کیسے کیا جائے؟ تو اس کا ایک مطلب تو جتنی بھی آخرت کے بارے میں آیات ہیں، احادیث ہیں اور قبر کے حالات ہیں، میدان محشر کے، جنت کے، جہنم کے، پلسرات کے، وزن اعمال کے، انسان ان سب چیزوں کو پڑھے اور سوچے. اور پڑھنے اور سوچنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اور موت کی جو فکر ہے وہ خاص طور پہ انسان کو بہت زیادہ فکر مند کرتی ہے آخرت کے بارے میں. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اکثر و ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی موت و کثرت سے یاد کرو. تو اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے اور دنیا کی محبت دل سے نکالتی ہے. آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. شروع میں حضور نے منع فرمایا تھا کہ لوگوں میں بت پرستی تھی تاکہ دوبارہ قبر پرستی شروع نہ ہو جائے. جب دیکھا کہ بت پرستی سے نفرت ہو گئی ہے پھر فرمایا فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. فإنہا ترقق القلب، اس لیے قبروں کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے. تدمع العین، اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے. وتذکر الآخرہ، اور آخرت کو یاد دلاتی ہے. ولا تقولوا حجرا، فرمایا کہ لیکن وہاں جا کر تم فضول بات نہ کرو. تو قبروں کی زیارت بھی جو ہے وہ آخرت کو یاد دلانے میں، دنیا کی محبت دل سے نکالنے میں، دین پر عمل کرنے کے بارے میں بہت ہی مؤثر ہے. اگر ایک شخص کو بتا دیا جائے کہ جی آپ کی پھانسی کا آرڈر ہو گیا ہے، 3 دن کے بعد پھانسی دے دی جائے گی آپ کو، تو دیکھیں کتنی اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. نہ اس سے غصہ آئے گا، نہ دل میں تکبر کا خیال آئے گا، اور نہ اسے کوئی دنیا سے اچھی لگے گی، بلکہ وہ بالکل چپ چاپ عبادت گزار توبہ طائب ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ موت اس کے سامنے ہے. تو اس لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ آدمی موت کا مراقبہ کرے. موت کے مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ایک دن ایسا میری زندگی میں لازمی آئے گا جس دن میری روح نکالی جائے گی. فرشتے آئیں گے. پھر سورہ نازعات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور برے لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، کہ جو گنہگاروں کی روح نکالنے والے فرشتے ہیں وہ ایسے نکالتے ہیں جیسے کوئی چیز چھینی جاتی ہو، تو اس طرح نکالتے ہیں. وہ روح باہر نہیں آتی، دوسرا جہان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سزا ملے گی، تو روح اندر جاتے فرشتے پھر نکال کے اسے کھینچ کے نکالتے ہیں. اور جو نیک لوگوں کی روح ہے اس کے فرشتے نکالنے والے علیحدہ ہیں. وہ ایسے نکالتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی گئی ہو، جیسے ہمارے مشکیزیں میں یا شاپر میں دودھ یا جوس یا پانی ہو، اس کی گرہ کھول دی جائے، تھوڑا سوراخ کر دیا جائے تو فوراً چند سیکنڈوں میں ساری چیز وہ باہر آ جاتی ہے. تو نیک لوگوں کی روح ایسے نکلتی ہے. پھر انسان یہ سوچے کہ میں اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لوں، میرے ذمہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں دنیا اور دین کے، میں کتنے ادا کر رہا ہوں. اگر میں اکثر کو ادا کر رہا ہوں پھر تو انشاءاللہ میری روح اچھے طریقے سے نکلے گی آرام سے نیک لوگوں کی طرح. اور اگر میرے زندگی کے حالات اس کے برعکس ہیں، میں فرائض سے غافل ہوں، میں گناہوں میں مبتلا ہوں اور میں اپنے حقوق کو ادا نہیں کر رہا اللہ اور بندوں کے، پھر پہلی کیٹیگری میں آؤں گا میں. پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا فلاں کے بیٹے فلاں کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کی تیاری کی جائے غسل کی، اسے پھٹا لایا جائے، پھٹے مجھے لٹایا جائے گا. ہر ایک کو لٹایا جاتا ہے، جنرل صاحب کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، خوشحال کو بھی، اور غریب آدمی کو بھی، تندرست کو بھی، سب کو لٹایا جاتا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. پھر میرے کپڑے اتارے جائیں گے، گھڑی اتاری جائے گی، انگوٹھی اتار لی جائے گی، سب کچھ اتارا جائے گا.
پھر اس کے بعد لوگ مشورہ کریں کہ بتائیں جنازے کا اعلان کب کریں. جنازے کا پھر اعلان کیا جائے گا، پھر مجھے غسل دیا جائے گا، لوگ پانی ڈالیں گے، میں ان کے ہاتھ میں ہوں گا اور وہ مجھے کبھی دائیں کروٹ دیں کبھی بائیں کروٹ دیں کہ مجھے بٹھائیں گے وہ. پھر کفن تیار ہو کے آ جائے گا، چارپائے مجھے رکھا جائے گا، رکھنے کے بعد پھر لوگ اٹھا کے مجھے جنازہ گاہ لے جائیں گے. اور جنازہ گاہ لے جانے کے بعد صفیں سیدھی ہوں گی، بھائی سب آ گئے ہیں جی، سب آ گئے ہیں، شروع کریں جی. 2-3 منٹ میں جنازہ پڑھی جائے گی. میرے دوست رشتہ دار محبت کرنے والے وہ آئیں گے. جی بہت افسوس ہوا. بعض لوگ اگر میری حالت خراب ہے دنیا کی، معاملات میرے درست نہیں ہیں، تو لوگ کہیں گے شکر ہوا ہے فوت ہو گیا، اس نے مخلوق خدا کو بہت پریشان کیا ہوا تھا. اگر ہم نے زندگی اچھی گزاری ہوگی تو پھر اللہ بھی خوش ہوں گے اور اعلان ہوگا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اور اگر خدا نخواستہ زندگی بری گزاری ہے تو پھر لوگ بھی ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوں گے. اچھی زندگی گزاری ہوگی تو لوگ بھی تعریف کریں گے بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے فلاں موقع پر یہ خیر خواہی کی تھی، یہ ہمدردی کی تھی، یہ تعاون کیا تھا، اور میرے فلاں مشکلیں میرے کام آیا تھا. پھر اس کے بعد لوگ ہمیں اٹھائیں گے، اٹھا قبر میں دفن کر دیں گے. کچھ لوگ جنازہ گاہ سے واپس چلے جائیں گے، تیری فلاں جگہ کام جانا ہے، وقت بہت کم ہے. اور کچھ لوگ قبرستان ساتھ جائیں گے، قبر میں دفن کریں گے، کچھ دیر وہاں ٹھہریں گے، ٹھہر کے وہاں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد فرشتے آئیں گے منکر نکیر اور آ کے مجھ سے پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک یا ما تقول فی ھذا الرجل الذی یبعث فیکم. تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا ہم نے رب کو پہچانا ہے؟ اس بارے میں غور و فکر کرنا ضروری ہے. اللہ کی اتنی صفات ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو کتنا پہچانا ہے اس کے بارے میں غور و فکر ضروری ہے. ہم نے دین کو کتنا پہچانا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت زندگی کتنا پہچانا ہے، اور کتنا اس کو اپنانے کی ہم نے کوشش کی ہے، کتنا آگے منتقل کرنے کی پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ کا حکم تھا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب. پھر اس کے بعد منکر نکیر آ کے یہ سوالات کریں گے. اگر ہم نے جواب صحیح دے دیا، حدیث میں آتا ہے آواز ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. اسی قبر میں جنت کا بستر بچھاؤ، اسی قبر تحت نگاہ وسیع کر دو، قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو، اور یہ سب کام پورے ہو جائیں گے. اور فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے اور اسے اس کا شوہر محبت کرنے والا کے اٹھاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر دوسری بری حالت ہوئی تو پھر بندہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا. تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی نہ تو نے جاننے والوں کی اتباع و پیروی کی. حکم و کذب عبدی، اس نے جھوٹ کہا ہے اور اسی قبر بند کر دی جائے، اسے تنگ کر دیا جائے، ایک طرف دوسرے پسلیوں میں داخل ہو جائیں گی، اور جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور فرشتے اس پہ مسلط کر دیے جائیں گے عذاب کے لیے، اژدہا مسلط کر دیے جائیں گے. یہ تو قبر کا عذاب، اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل سب سے پہلی منزل ہے. جو اس سے نجات پا گیا بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، جو اس سے نجات نہ پا سکا اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے اور مشکل ہوں گی. عثمان رضی اللہ عنہ جو کبھی جاتے تھے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ مجھے حدیث رلاتی ہے. اتنا صحابہ کرام کو یقین تھا. پھر اس کے بعد میدان معاشر میں ہم جائیں گے، اس کا ہم تصور کریں، پھر وہاں ہم سے سوالات ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک ابن آدم سے 5 سوالوں کا جواب نہیں لیا جائے گا اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا. اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کن کاموں میں گزاری ہے، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن کاموں میں گزاری ہے، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، مال کہاں کن کن طریقوں سے کمایا تھا، وفیما انفقا، اور کن کن جگہوں پہ خرچ کیا. اور اسی طرح اس کی جوانی، زندگی اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. وفیم ماذا عمل فیما علما، جتنا دین کا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا. تو یہ اگر انسان اس طرح سوچتا ہے تو بہت فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں اور کیسے مجھے گزارنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تفکر نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کر کے دونوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.